الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، یہ دنیا نہیں میدان جفا کش کے لیے کم. ابھی بہت سے ساتھیوں نے بہت سے مسائل کو یہاں ذکر کیا. تقریباً 15 سے 20 ساتھی نے مجھ سے پہلے تقریر کیا. تقریباً پاکستان کا ایک منفی چہرہ سب نے یہاں پہ دکھایا. میں یہاں پہ کچھ آپ کو پاکستان کا کچھ مثبت چہرہ بھی دکھانے آیا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا. دیکھیں حضرات، پاکستان مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ پاکستان نہ بنایا جائے، لیکن آج کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ہندوستان کے ایک ایکٹر عامر خان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے جس کا خاندانی سلسلہ ابوالکلام آزاد سے جا کے ملتا ہے، لیکن آج وہ مسلمان گھر کی بیٹی ایک ایسے ریاست میں رہتی ہے جہاں مسلمانوں کو آج بھی آزادی نہیں، اور آج ایک مسلمان کی بیٹی ایک کافر کی رشتے کے اندر بن جاتی ہے، اور وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا اب وہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ایک ہندو اور ایک کافروں کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ دیکھ کر ہم آج بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ایک ایسی سرزمین ہمیں دی کہ عزت کے ساتھ آج ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے حق کی آواز دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی عبادت کو اچھے انداز سے ادا کر سکتے ہیں. نوجوان کا طبقہ بیٹھا ہے، یہاں خواتین کے مسائل کی بات کی جاتی ہے، خواتین نکلتی ہیں روڈوں پر، لیکن افسوس کے ساتھ آج اتنی بڑی محفل سجی ہے، مجلس سجی ہے، لیکن ہمیں 1% بھی خواتین یہاں پہ نظر نہیں آتے. جو ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم شکوہ حکمرانوں سے تو کرتے ہیں، ہم شکوہ بیوروکریٹ سے، لیکن مجھے شکوہ مجھ سے اپنے آپ سے ہے اور آپ سے ہے. ہم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ ہم کیوں اس کے اندر مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آج میں بحریہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہوں، بحریہ یونیورسٹی کے اندر ٹوپی لگا کر پائنچے میرے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں میرے سوا چند 1% لوگ، علماء کی تعداد کتنی تعداد ہے، لیکن کون ہے جو ان یونیورسٹی کے اندر آ کے پڑھے؟ آج ہماری یونیورسٹیاں ہمارے لوگوں سے خالی ہیں. ہم حکمرانوں کو تو بہت بولتے ہیں، ہم دوسروں کو تو بہت بولتے ہیں. میں اور آپ، ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ ہم آواز کے تو بڑے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی کب بنیں گے؟ بلوچستان کی بات کی گئی، دوسرے ممالک کی بات کی گئی. حکمرانوں کو چھوڑے، وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا، ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے. لیکن میں وہاں پہ کھڑے ہو کر میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے تعلیم کے حوالے سے کتنی محنت کی ہے، میں اپنے بچوں کو، میں اپنے گاؤں کو، لوگوں کو بیٹھ کے کتنا پڑھاتا ہوں. میں جھکی بستیوں میں جا کے جاتا ہوں، ہمارے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں وہاں کے اندر یہاں تک معاملات ہے کہ جو محرم رشتے ہیں انہوں نے بھی آپس کے اندر شادیاں کی ہوئی ہیں. ایسے معاملات ہیں. کیا میری توفیق ہوتی ہے کہ میں ان کی بھی فکر کروں؟ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم نوجوان ایک ملک ایک پاکستان کے اندر 70% نوجوان کہلاتے ہیں. تو میں ایک نوجوان، ہم صرف کیا ٹک ٹاک کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہم کیا صرف PUBG کے لیے بنائے گئے ہیں؟ نہیں، یہ ہم نوجوان ایک جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اسی کی مانند ہوتی ہے نوجوان. ہمیں خود آگے بڑھ کے بڑھنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جاتی ہے، آج وہ اسی وفاق المدارس کی
डिग्री के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, हम क्यों नहीं जाते उस पार्लियामेंट के अंदर, हम क्यों नहीं आते सियासत के मैदान के अंदर। हमें भी चाहिए हम सिर्फ मदारिस के अंदर ना रहें। ये तो यहूदियों का नारा था कि मुल्ला की दौड़ सिर्फ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद नहीं, मुल्ला की दौड़ ऐवानों तक भी होनी चाहिए, मुल्ला की दौड़ यूनिवर्सिटीज़ की तक भी होनी चाहिए, मुल्ला की दौड़ हर फलाही काम के अंदर होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें, इस दौड़ के अंदर शामिल हो और अपना चिराग बुलंद करें और इसके मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उस मसाइल को मिटाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।